السلام علیکم جی. پاکستان زندہ باد. 19 نومبر کو ایم ڈی کیٹ ہونے جا رہا ہے یا نہیں ہونے جا رہا؟ آپ کو پتہ ہے؟ نہیں. مجھے پتہ ہے؟ نہیں ہے. پی ایم ڈی سی کو پتہ ہے؟ نہیں. کیا ڈاؤ یونیورسٹی کو پتہ ہے؟ نہیں پتہ. کیا کے ایم یو کو پتہ ہے؟ نہیں پتہ. کس کو پتہ ہے؟ کسی کو نہیں پتہ. کیونکہ جی پاکستان میں ایسا اکثر ہو جاتا ہے کہ ایک چیز جس کے بارے میں سب پلان کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس کا الٹ ہو جاتا ہے. یہ بڑی افسوسناک اور بڑی دردناک اور بڑی میزریبل سچویشن بنی ہوئی ہے ان تمام سٹوڈنٹس کے لیے. جی میں بار بار یہ کہتا ہوں، اس وقت جو سٹوڈنٹس ہیں پورے پاکستان کے، خصوصاً ہم اکثر بات کرتے تھے 1,87,000 تقریباً 2 لاکھ سٹوڈنٹ ہے، ان کی ایک ہی آواز ہے، ایک ہی مسائل ہیں، ایک ہی بات ہے جناب. اور دوسری جانب ہے پی ایم ڈی سی یا باقی جو صوبائی یونیورسٹیز ہیں. لیکن ابھی جناب صورتحال یہ ہے کہ کچھ لوگ پیسے اکٹھے کر رہے ہیں وکیل کے لیے جو کہ دوسرے سٹوڈنٹس کے خلاف عدالت میں کیس لڑے گا، اور وہی عدالت ہوگی جہاں پر دوسرے سٹوڈنٹس بھی موجود ہوں گے اور ان کی جانب سے بھی جناب پیسے اکٹھے کیے گئے ہیں اور پیسے دیے جا رہے ہیں. جی ایک سٹوڈنٹ کی جانب سے ایک ایسے وکیل کو جو کہ اس کے ہی بہن بھائیوں کے خلاف جو کہ ایک ڈیفرنٹ سوچ رکھتے ہیں، یعنی کہ کچھ سٹوڈنٹ جن کی سوچ یہ ہے کہ بھائی ایم ڈی کیٹ جو ہے دوبارہ ہونا چاہیے. اب یہ دشمن ہیں ان کے جن کو یہ لگتا ہے کہ ایم ڈی کیٹ دوبارہ نہیں ہونا چاہیے. دونوں کے ساتھ زیادتی ہے، دونوں کے ساتھ ہمدردی ہے. معاملہ یہ ہے کہ ایک سٹوڈنٹ جس کے اچھے مارکس نہیں آ سکے، یعنی کہ وہ جو ہے اس کے اچھے مارکس نہیں آ سکے اور اس کے پاس ایک ایکسکیوز ہے کہ جی میرا دوبارہ اگر ایم ڈی کیٹ ہو جائے گا تو میرے مارکس اچھے آ جائیں گے. آنیسٹلی دس از دا اونلی ریزن. اچھا دوسرا جو سٹوڈنٹ ہے جو یہ کہہ رہے ہے کہ ایم ڈی کیٹ ریکنڈکٹ نہیں ہونا چاہیے، اس کے پاس کیا ایکسکیوز ہے جی؟ جو ہمیں یعنی کہ جو اس فون میں مجھے انفارمیشن پہنچائی گئی ہے، جو کہ جب میں نے پوچھا کہ بھائی جو بچے یہ کہتے ہیں کہ جی ایم ڈی کیٹ سر دوبارہ نہیں ہونا چاہیے، میں پوچھتا ہوں بھائی کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ سر دیکھیں ہمارے 190 مارکس ہیں، 195 مارکس ہیں، ہم اتنی محنت سے تیاری سے 2 3 4 ماہ 6 ماہ لگا کے ہم نے تیاری کی پراپر، اس کے بعد ہم اس قابل ہوئے کہ ہم 190 مارکس لے سکیں. اب بآسانی ہمارا کسی سرکاری میڈیکل کالج میں ایڈمیشن ہو رہا ہے، اگر وہاں نہ بھی ہوا تو بآسانی جو ہے وہ پرائیویٹ میڈیکل کالج میں ہو جائے گا. اب اگر سر دوبارہ سے ایم ڈی کیٹ ہوتا ہے ہم تیاری نہیں کر سکیں گے. تیاری کیوں نہیں کر سکیں گے؟ کیونکہ جس وجہ صورتحال ہے پتہ نہیں ایم ڈی کیٹ ہوگا یا نہ ہوگا. اس بات کا لکھ کے دینے کو تیار جو ہے وہ ایم ڈی کیٹ کے حوالے سے پی ایم ڈی سی بھی نہیں ہے. وہ پی ایم ڈی سی بھی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ لکھ کے دے سکے یا وہ شورلی بتا سکے کہ 19 نومبر کو جو ایم ڈی کیٹ ہے وہ ہونے جا رہا ہے. کے ایم یو بھی شور نہیں ہے، ڈاؤ یونیورسٹی بھی شور نہیں ہے، تو بھائی ہم کس طرح سے تیاری کر سکیں؟ تو یہ وہ جی پہلے بچے ہیں جن کا جو ہے نا جو جب ہم ان سے سوال کرتے ہیں کہ بھائی ایم ڈی کیٹ دوبارہ کیوں نہیں ہونا چاہیے تو ان کے پاس یہ ریزن ہوتی ہے. لیکن دوسرے بچے اگر وہ سن رہے ہیں یہ ویڈیو تو وہ کمنٹ میں بھی بتا سکتے ہیں. میرا ہو سکتا ہے کہ نالج اس حوالے سے غلط ہو. جب میں نے ان سے پوچھا کہ سر ایم ڈی کیٹ جو ہے وہ دوبارہ آپ چاہتے ہیں کہ دوبارہ ہو، کیوں ہو؟ تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ سر چونکہ ہمارے مارکس کم آئے اس لیے ہمیں لگتا ہے کہ دوبارہ ہو. تو میں نے بولا کہ پہلے بار جب آپ نے ایم ڈی کیٹ دیا تب کیوں نہیں آئے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ہماری تیاری نہیں تھی. تو تیاری اب کیسے ہوگی؟ دیز آر دا تھنگز. لیکن آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی پارٹ آف اینی اسپیسیفک گروپ. ان کے پاس پاسبلی اور ریزنز بھی ہو سکتے ہیں، لیکن سچویشن جی یہ ہے کہ پی ایم ڈی سی کی جانب سے جو ٹھیکہ تھا جس کو ہم کہتے ہیں جی کہ باقاعدہ جو پروجیکٹ تھا وہ دیا گیا تھا کے ایم یو کو. کے ایم یو کو جب دیا گیا، کے ایم یو نے اس کو آؤٹ سورس کر دیا. اور جناب اس نے، آپ نے یہ گیم سمجھنی ہے کہ پی ایم ڈی سی کی جانب سے جناب جو ٹھیکہ تھا خیبر پختونخوا میں ایم ڈی کیٹ کروانے کا وہ دیا گیا کے ایم یو کو. کے ایم یو کی جانب سے بجائے خود جو ہے وہ ایم ڈی کیٹ کروانے کے، اس نے جو آگے ہے ایٹا کو جناب یہ پروجیکٹ دے دیا. اب ایٹا نے آگے ایک اور سچویشن یہ بن گئی کہ بجائے پی ایم ڈی سی کی جانب سے واضح طور پہ کہا گیا، ہم نے سنا دیکھا کہ جی اگر تو آپ اپنا جو کوشچن بینک ہے وہ یوز کرنا چاہتے ہیں دیٹس انف، ادروائز اگر آپ ہمارا کوشچن بینک یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں.
UHS ने PMDC का जो क्वेश्चन बैंक था वो यूज़ किया, जो कि एक बड़ी यूनिवर्सिटी है, लेकिन KMU को लगा, ईटा को लगा कि भाई वी कैन मैनेज आवरसेल्फ, हम खुद से मैनेज कर सकते हैं। तो जनाब उन्होंने अपना जो क्वेश्चन बैंक था उसको यूज़ किया। अब हुआ ये जनाब कि चीटिंग हो गई, सारा मामला हो गया। अब सिचुएशन ये है कि KMU को खुद चूँकि टेस्ट लेना पड़ रहा है और बाकायदा तौर पर हमें ज़राए की जानिब से भी बताया गया है कि KMU की जानिब से एक दो बड़ी दीगर सूबों की जो सरकारी सूबाई यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके साथ रब्ता किया गया है और ग़ालिबन ये भी कहा गया कि आप ले लेंगे अगर हमारी जगह आप ले सकते हैं, बिकॉज वी आर नॉट इन पोजीशन टू कंडक्ट एग्ज़ाम इन अ वेरी स्मूथ वे। बिकॉज ज़ाहिर है इससे पहले ईटा ये एग्ज़ाम करवाता रहे तो KMU के लिए इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी, MD-CAT कंडक्ट करवाएं इट्स नॉट ईजी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जनाब ये है कि इस वक्त जो PMDC है, ये चीज़ बड़ी आपने गौर से समझनी है, जो कि आपके स्टडी स्केड्यूल को फाइनलाइज कर सकती है या फाइनलाइज करने से रोक सकती है। देखें इस वक्त जो PMDC है, हमने कोशिश की, रब्ता किया, बात करने की, जानने की कि पता चल सके कि भाई PMDC क्या चाह रहा है। PMDC इस वक्त खामोश तमाशाई जिस तरह हम कहते हैं ना जी, वो बना हुआ है अभी भी, तब भी जब ये सब कुछ हो रहा था। अब देखिए कि जो बुनियादी ज़िम्मेदारी है MD-CAT कंडक्ट करवाने की वो PMDC की है, लेकिन क्या PMDC वो ज़िम्मेदारी पूरी करने में कामयाब रहा? नहीं। क्या PMDC की सुपरविज़न नहीं थी इन तमाम तर सेंटर्स में जहाँ पर चीटिंग हो रही थी, या उन तमाम तर जगहों पर सिंध में जहाँ पर जनाब पेपर लीक हो रहा था? बिल्कुल थी। यानी कि चूँकि ये इदारा जो है ये बनाया ही इसलिए गया है कि ये MD-CAT को कंडक्ट करवा सके। अगर ख़ुद नहीं करवाना चाहता तो जनाब ये इसको बाकायदा तौर पर जो है वो बाकी सूबों को आउटसोर्स कर दे, लेकिन सुपरविज़न तो इसी की होगी, अल्टीमेट ज़िम्मेदार इदारा तो यही है। लेकिन जनाब वो भी नाकाम रहा। उसके बाद तमाशा देखा गया। अब आप देखिए कि जो कैबिनेट मीटिंग हुई, जो बाकायदा तौर पर इजलास हुए ईटा के हवाले से, खैबर पख्तूनख्वा में जो MD-CAT के हवाले से इजलास हुए, जो सिंध में इजलास हुए, किसी को एतमाद में नहीं लिया गया। PMDC को बजाय पूछने के, या PMDC को ख़ुद ख्याल आता, या और PMDC जो है वो इंटरफेयर करता और कहता जी कि हम चूँकि पाकिस्तान में MD-CAT करवाना अल्टीमेटली ज़िम्मेदारी हमारी है, हमने गलत लोगों को आउटसोर्स कर दिया था। अब चूँकि उनके पास जा चुका है तो उन्होंने ब्लंडर किए हैं, इसलिए जो मामला है हम खुद इसको देखेंगे, हम इंटरगेट करेंगे खुद जनाब, हम इंक्वायरी कमेटी बनाएंगे, खुद हम फैसला करेंगे। लेकिन ऐसा ना हुआ। आप देखिए कि PMDC की जानिब से कोई भी लफ्ज़ अभी तक नहीं बोला गया, ना ही खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को उन्होंने कुछ कहा, ना सिंध हुकूमत को उन्होंने कुछ कहा। सिंध हुकूमत ने अपनी मर्ज़ी की और जनाब अचानक से मुँह उठा के बजाय कुछ समझे, सुने, देखे, किसी को बुलाने के कुछ नहीं किया, मुँह उठा के जनाब कहा गया जी कि दोबारा MD-CAT होगा। अच्छा, अब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने भी ये किया। अब मामला ये है कि PMDC अब क्या कर रहा है? PMDC अभी भी कुछ भी करने को तैयार नहीं है जी। देखें एक चीज़ जिसके हवाले से मैं पिछली वीडियो में बात कर चुका हूँ कि PMDC अब ये सोच रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन जाएगी उसमें PMDC का ये ख्याल है, PMDC की लीगल टीम मेरा ख्याल है ये सोच रही है कि चूँकि इस हवाले से जो पहली चीज़ तो ये उनको ये लगता है कि जी सुप्रीम कोर्ट में पहली बात तो ये केस जाएगा कि देखें जो खुसूसन खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से बात करें, PMDC वहाँ पर ये देखेगा कि बच्चों का जो ये केस है जो कि जस्टिस काजी फायज़ ईसा या दीगर जो मोअज़्ज़ज़ जजेस हैं उनके सामने जाएगा, उनको बताया जाएगा कि सर देखिए 245 250 लेट से, चूँकि जो ईटा का फिगर है वो 200 के अराउंड है जिन बच्चों ने चीटिंग की है, और GIT का जो फिगर है वो 800 के अराउंड है। लेकिन हम एज्यूम करते हैं कि जी 1000 बच्चा था जिसकी जानिब से जो चीटिंग है वो की गई और उनको ब्लूटूथ का इस्तेमाल करते हुए पकड़ा भी गया। आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में जो है बाकायदा तौर पर इस चीज़ को माना जाएगा कि चूँकि इस 1000 बच्चे ने जो MD-CAT में नकल करने की कोशिश की, इसलिए उन 45,000 बच्चों का, यानी कि 46,000 टोटल बच्चे हैं, 45,000 इस 1,000 को निकालने के बाद उन सब का
دوبارہ سے MD CAT لیا جائے. آپ کو لگتا ہے ایسا ہوگا؟ جسٹ ڈونٹ آسک می، جسٹ آسک یور سیلف. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ایسا ہوگا؟ پہلی چیز. دوسری جو سپریم کورٹ میں ڈسکشن ہوگی، جو کہ اگین PMDC حکام کو لگتا ہے کہ وہاں پر جب ایکٹ پیش کیا جائے گا. دیکھیں جو سپریم کورٹ ہے اس کا کام یہ ہے اس ملک میں جو آئین اور قانون کے مطابق جو کتاب آئین کی 1973 کے آئین کی جو کتاب ہے اس کے مطابق فیصلے کیے جائیں، رائٹ. اس کے علاوہ جو باقی ایکٹس بنے ہیں، آرڈیننسز ہیں، رولز ریگولیشنز ہیں، اداروں کے اپنے اپنے ہیں، وہ بھی کتاب کی صورت میں موجود ہیں. سپریم کورٹ کیا کرے گا جی؟ سپریم کورٹ کرے گا کہ جی ہمیں بتائیے جو ایکٹ ہے PMDC ایکٹ، اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اس میں جناب یہ لکھا ہوا ہے کہ پورے ملک میں ایک ہی دن ایک ہی جو سیلیبس ہے اس کے تحت MD CAT کا انعقاد ہوگا. مجھے بتائیے کہ کس طرح سے ہوگا؟ جسٹ ٹیل می اینی بڈی ہو از لیگل ایکسپرٹ جو کہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، مجھے یہ بتائیے کہ اگر ایکٹ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جی ایک ہی دن ایک ہی سیلیبس کے تحت پورے ملک میں جو MD CAT کا انعقاد ہوگا، تو کس طرح سے PMDC یا سپریم کورٹ یہ حکم دے گا کہ جی آپ جو ہے KPK میں اور سندھ میں دوبارہ سے MD CAT کروا لیں، اور پنجاب میں اور GB میں جو ہے وہ دیکھیں نا چیزیں بہت ڈسٹرب ہو چکی ہیں. وہ بچے جن کے پاس جناب پنجاب کا یا بلوچستان کا ڈومیسائل تھا، انہوں نے سوچا کہ جی ہم خیبر پختونخوا میں پیپر دے لیتے ہیں، سندھ میں پیپر دے لیتے ہیں، کچھ کے ریلیٹیوز ادھر رہتے ہیں، کچھ خود ادھر ڈفرنٹ وجوہات کی بنا پر رہ رہے ہوتے ہیں. ان بچوں نے وہاں پیپر دیا. اب جناب وہاں کا جو MD CAT ہے ود ہولڈ کر لیا گیا. اب پنجاب میں ایڈمیشنز کا آغاز ہو چکا. مجھے بتائیے کہ کتنا میس کریٹ ہو گیا، صرف ان بچوں کے لیے نہیں جنہوں نے پیپر دیا، ان کے لیے بھی جنہوں نے دوسری جگہ پیپر دیا. تو جناب یہ ساری سچویشن ہے. میرا یہ ذاتی خیال اور مشورہ آپ سب کو یہ ہے، اور جو کہ بہت عجیب مشورہ ہے، کہ دیکھیں پاکستان میں کچھ نہیں پتا. میں اپنی بات کر رہا ہوں، مجھے تو کچھ پتہ ہے یا نہیں پتہ، ٹرسٹ می PMDC کو بھی ابھی تک نہیں پتا کہ MD CAT 19 نومبر کو ہوگا یا نہ ہوگا. KMU کو بھی نہیں پتا، اس ٹائم ڈاؤ یونیورسٹی کو بھی نہیں پتا کہ MD CAT دوبارہ ہونے جا رہا ہے یا نہیں ہونے جا رہا. اس حوالے سے یہ اگر ہو بھی جائے تو اس میں کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. ہو سکتا ہے پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے سپریم کورٹ کچھ ایسے ریزنز کو بھی دیکھیں اور جو کیس ہے وہ منہ پہ مارے ان بچوں کے جو کہ گئے ہیں وہاں پہ، کہے جی دوبارہ سے MD CAT ہوگا. ہو سکتا ہے کہ وہ حکم دیں کہ جی نہیں دوبارہ MD CAT بنتا نہیں ہے. یہ میری عقل ہے جو کہتی ہے کہ جی دوبارہ سے سپریم کورٹ کہے گی کہ MD CAT دوبارہ نہیں بنتا. لیکن ہو سکتا ہے کہ وہاں پر کوئی ایسی لیگل سچویشن نکل آئے. آج کل پاکستان میں جو فیصلے ہو رہے ہیں آپ کو پتہ ہی ہے کہ پاکستان میں جس طرح فیصلے ہو رہے ہیں، قانون کچھ کہہ رہا ہوتا ہے، فیصلہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے، یا قانون کی کوئی پیچیدگیاں اس طرح کی ہوتی ہیں جو ہمارے علم میں نہیں ہوتی، تو جناب فیصلہ ہو جاتا ہے، ہم دیکھتے رہ جاتے ہیں کس طرح ہوگا، لیکن ہو جاتا ہے. تو جناب سمپل میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کوشش کریں، ساتھ ساتھ پڑھتے بھی رہیں. اگر تو جو کہ امید ہے، میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ MD CAT دوبارہ نہیں ہوگا. میں ابھی تک یہ کہہ رہا ہوں، میں 18 نومبر تک یہ کہتا رہوں گا کہ MD CAT دوبارہ نہیں ہوگا یا شاید نہ ہو. اگر MD CAT دوبارہ ہو بھی جاتا ہے تو کم از کم آپ کی تیاری جو ہے وہ مکمل تو نہیں ہو سکے گی، لیکن کچھ تیاری ہو. اگر نہیں ہوتا تو آپ کی قسمت ہے. لیکن فی الحال جناب سچویشن صرف اتنی ہے کہ بچے بڑھ چکے ہیں، میں کسی کے ساتھ نہیں ہوں. میرا جھکاؤ جو ہے وہ کسی ایک میں ذاتی طور پہ یہ نہیں چاہتا کہ MD CAT جو ہے دوبارہ ہو آنیسٹلی. لیکن میرے چاہنے یا نہ چاہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور مجھے چاہنا یا نہ چاہنا چاہیے بھی نہیں ہے. وہ اس لیے کہ جو بچے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ MD CAT دوبارہ ہو، ان کے اپنے مسائل ہیں، دکھ ہیں، اور جو کہتے ہیں کہ MD CAT دوبارہ نہ ہو ان کے اپنے دکھ ہیں، اپنے مسائل ہیں. تو I don't want to be a party، میں کسی ایک سائڈ پہ نہیں رہنا چاہتا. میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، سچویشن سے آگاہ کر رہا ہوں. جی سچویشن یہی ہے کہ پاسبلی سپریم کورٹ کا فیصلہ ہی ہے جو کہ اس میس کو جو ہے وہ صاف کر سکتا ہے، کم کر سکتا ہے. یہ جو ایک سچویشن آف انسرٹنٹی بنی ہوئی ہے، اس کے لیے جو وکیل ہیں قریشی صاحب، ان سے میری بات ہوئی ہے، ان کی جانب سے کہا گیا ہے، اور اس امید کا
اظہار کیا گیا ہے کہ منڈے کو جو ان کا کیس ہے وہ سماعت کے لیے مقرر ہو جائے گا. اگر ایسا ہوتا ہے تب شاید جو سچویشن ہے وہ 1 سے 2 سماعتوں میں، چونکہ یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، 1 سے 2 سماعتوں میں ہی یہ جو کیس ہے اس کا فیصلہ ہو جائے گا. پاسبلی میں بتا چکا ہوں کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ کس طرح کا آ سکتا ہے، لیکن یہ کہنا پتھر پہ لکیر نہیں ہے. اس لیے میں بار بار یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ جو ہیں وہ تیاری کرتے رہیں، دعا کرتے رہیں، جو بھی ہو آپ کے حق میں بہتر. اپنا بہت سا خیال رکھیے. تھینک یو سو ویری مچ. میرے والد کے لیے دعا کیجیے. اللہ حافظ.